السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میر تقی میر کی غزلیات ہیں، ان کے فنی محاسن یا میر تقی میر کی جو غزلیں ہیں ان کا فنی جائزہ لیا جائے گا۔ اور ٹوٹل جو سلیبس ہے اس میں سے میں آپ کو 7 جو غزلیں ہیں میر تقی میر کی وہ کرواؤں گی، اور غالب کی جو غزلیں ہیں اس میں سے پہلی 3 کرواؤں گی، اور ان کو کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے فنی جائزہ کس طرح لینا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ اس کی پہلی غزل ہے، میر تقی میر کی تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا۔ یہ میر تقی میر کی فل غزل ہے جس کا ابھی فنی جائزہ ہم لیں گے، اور جو فرسٹ 8 لائنز ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، وہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، آپ کو پیپرز میں آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 4 لائنز یہ بھی پیپر میں آ چکی ہیں۔ اس کی تشریح میں آپ کو نہیں سکھاؤں گی، اور ابھی ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اس کا فنی جائزہ آپ نے کیسے لینا ہے۔ آپ کی بک میں بھی آپ کو تشریح مل جائے گی، فنی جائزہ اکثر نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو سکھانا ہے، وہ مقصود ہے ابھی یہاں پہ۔ غزل نمبر 1 ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، اور اس کا فنی جائزہ میں ہم کیا لکھیں گے؟ میر تقی میر کی یہ غزل مجرد بحر میں ہے جس کی گردان مفعول، فاعلات، مفاعل، فاعلون اور فاعلات ہے۔ اس غزل کے مختلف اشعار میں موضوعات کی وسعت کے ساتھ ساتھ فنی رنگا رنگ بھی پائی جاتی ہے۔ میر نے مختلف اشعار میں بڑی مہارت سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے نام کے شانہ شیاں فنی تقاضوں کو نبھایا ہے۔ مثلاً ہنگامہ گرم، کہیں گے یہ کہاں پہ ہے؟ ہنگامہ گرم کن، تو یہاں پہ یوز ہوئی ہے، یہ شعری اصطلاح ہے یا ترکیب ہے، اور شور نشور کی ترکیب دونوں مصروں کی مضبوطی اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس سے نیچے والی لائن میں ہے شور نشور۔ اسی طرح دیگر متعدد اشعار میں بھی مختلف تراکیب تلمیح اور حروف عطف کو استعمال کر کے نہایت چابک دستی سے پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے اشعار کو نہ صرف معنی سطح پر بلکہ اسلوبیاتی سطح پر بھی نہایت طاقتور بنا دیا ہے۔ مثلاً ایگزامپل کے لیے جو ورڈز ہیں، اے سپہر، اے فلک یا اے آسمان، اس کا میننگ ہے کسا سر، یعنی کھوپڑی، مردے کی جو کھوپڑی ہوتی ہے، جو پیالہ نما، اسے کسائے سر کہتے ہیں۔ سر پر غرور، غرور سے بھرا ہوا سر، اور رشک حور بہشتی، جو حور رشک کے قابل ہو اس کے لیے یوز کیا گیا، اس کا میننگ یہ ہے۔ چوتھے شعر میں کلیم اور کوہ طور کے الفاظ استعمال کر کے صنعت تلمیح کا استعمال نہایت چابک دستی سے کیا گیا ہے۔ فی الجملہ میر کی اس غزل کے مندرجہ بالا تمام اشعار معنوی اور فنی سطح پر میر کے خدائے سخن ہونے پر دلائل ہیں۔ حروف عطف مثلاً شب و روز اور صبح و شام، اس میں حروف عطف کیا ہے؟ 2 ورڈ کو ملانے والا ورڈ جو ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، اس کو حروف عطف کہتے ہیں۔ یہاں پہ حروف عطف واو ہے، اور یہاں پہ بھی واو ہے۔ آپ کو بوریت سے بچانے کے لیے ایک دن میں یا ایک ویڈیو میں ایک ہی غزل کا جو فنی جائزہ ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔